آج 12 ربیع الاول شریف ہے۔ آج حضور نبی مکرم، نور مجسم، شفیع معظم، رسول محتشم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ آج کے دن ہمارے آقا امام الانبیاء حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر سے اپنی اماں سیدہ آمنہ کی گودی انور کے اندر تشریف لائے۔ آج کے دن بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے چاروں کے چارہ، بے سہاروں کے سہارا، اپنی امت کا بوجھ اٹھانے والے، اپنی امت کے گناہگاروں کو بارگاہ خدا میں بخشوانے والے، شفاعت کا دروازہ کھولنے والے، ساقی کوثر، غریبوں کے مأویٰ، یتیموں کے ملجا، ہم سب کے پیارے آقا امام الانبیاء سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات عالم کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ رب کائنات جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر بے شمار مقامات پر حضور کی بعثت، حضور کی تشریف آوری کو، حضور کی آمد کو مختلف مقامات پر مختلف انداز کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین جل شانہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان فرمایا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب اللہ نے مومنوں کے درمیان اپنا سونا رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر۔ کب احسان فرمایا؟ فرمایا جب میں نے ان مومنوں کے درمیان اپنا سونا محبوب مبعوث فرمایا ہے۔ اب احسان رب نے فرمایا ہے، اور احسان اللہ نے صرف مومنوں پہ فرمایا ہے، اور احسان حضور کی صورت میں، حضور کی جلوہ گری کی صورت میں فرمایا، حضور کی بعثت کی صورت میں فرمایا ہے۔ تو اللہ نے صرف مومنوں پر احسان فرمایا، ساری کائنات پر احسان نہیں۔ اور یاد رکھنا جس کے اوپر احسان کیا جائے اگر وہ اصلی اور نسلی بندہ ہو، وہ احسان کو کبھی بھولتا نہیں ہے، وہ ساری زندگی احسان مند رہتا ہے۔ اب اللہ نے احسان کیا مومنوں پر۔ اب جو سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی مومن ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم حضور کے امتی، حضور کے غلام اور حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ اللہ کے اس احسان کو یاد بھی رکھتے ہیں، اس احسان پر اللہ کا شکر بھی بجا لاتے ہیں، اور احسان کا تذکرہ اور چرچا بھی کیا کرتے ہیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، وہ اللہ کے احسان کو یاد رکھتے ہیں، اس احسان کا گلی گلی، کریا کریا، بستی بستی، وادی وادی، نگر نگر چرچا بھی کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر بھی بجا لاتے۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنا بڑا احسان ہمارے اوپر فرمایا، حالانکہ ہم اتنے بڑے احسان کے قابل تھے ہی نہیں، ہم اتنے بڑے احسان کے قابل نہیں تھے کہ جتنا بڑا احسان تو نے کیا ہے، کہ وہ نبی جو سارے نبیوں کا تاجدار ہے، وہ نبی جو تیرا محبوب ہے، تیرا برگزیدہ بندہ ہے، جسے تو نے ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ، بے مثل و بے مثال بنایا ہے، وہ سونا نبی ہمیں عطا کر کے ہم سب گناہگاروں کو اس محبوب کی امت کے اندر اور ان کے غلاموں کے اندر شامل فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کا کوئی تھوڑا احسان نہیں ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ تو اسی لیے ہم اس احسان کا شکر بھی بجا لاتے ہیں، اس احسان پر ہم چرچا بھی کرتے ہیں، اس احسان کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ بالخصوص جس دن یہ احسان ہوا ہے نا حضور کی صورت میں، ہم اس دن کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ، بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور آج لوگ پوچھتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو، کہاں پہ لکھا ہے، کیا ثبوت ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ بھئی حضور نے اپنا میلاد نہیں منایا، صدیق اکبر نے نہیں منایا، فاروق اعظم نے نہیں منایا، عثمان غنی نے نہیں منایا، حیدر کرار نے نہیں منایا، باقی صحابہ نے نہیں منایا، تو تم حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو، جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو، گھروں بازاروں اور گلیوں کو کیوں سجاتے ہو، یہ محفل میلاد کیوں سجاتے ہو؟ میں نے کہا بندہ خدا سن، تم کہتے ہو صحابہ نے میلاد نہیں منایا، لیکن ہم کہتے ہیں حضور کے صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے۔
لیکن اس سے قبل اس کہ میں وہ روایت پیش کروں، اس سے قبل صرف تعریف سماعت کیجئے گا کہ ہم میلاد کہتے کسے ہیں، ہمارے ہاں میلاد کیا چیز ہے۔ یہ کوئی پیک ہو کے باہر سے نہیں آنے والی چیز ہے، بلکہ میلاد کی تعریف کیا ہے، میلاد کس چیز کا نام ہے۔ سمپل سا میلاد کا مفہوم یہ ہے، ہمارے نزدیک ہر وہ عمل جس سے حضور کی عظمت کا اظہار ہو، اور ہر وہ عمل جس سے حضور کے ذکر کا پرچار ہو، ہم سنی اس عمل کو میلاد کہا کرتے ہیں۔ اور دوسری تعریف ہے محفل میلاد کی، یہ تو ہے میلاد، ہر وہ عمل جس سے حضور کی عظمت کا اظہار ہو یا حضور کے ذکر کا پرچار ہو، ہم اسے میلاد کہتے ہیں۔ اور رہی محفل میلاد، تو محفل میلاد نام ہے ہر اس محفل کا، ہر اس اجتماع کا، ہر اس نشست کا، ہر اس جرگے کا کہ جس محفل میں، جس اجتماع میں، جس جرگے میں رب کے حبیب کی باتیں ہوں، رب کے حبیب کا ذکر ہو، ہم اس محفل کو محفل میلاد کہا کرتے ہیں۔ تو میں نے میلاد کی تعریف بھی عرض کر دی اور محفل میلاد کی بھی تعریف عرض کر دی۔ اب آؤ چلو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ کیا اس انداز سے جو میں نے تعریف کی اس کے مطابق کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے کہ نہیں منایا۔ زور لیا حضرت سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نسائی شریف کی روایت ہے، میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یوں محفل لگا کے، یوں اجتماع لگا کے، یوں نشست لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی کا ماحول تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جلوہ فرماتے، اتنے میں میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ تشریف لائے، میرے آقا نے دیکھا میرے صحابہ محفل لگا کے، اجتماع لگا کے، جرگہ لگا کے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے گئے۔ میرے آقا نے صحابہ کو مخاطب فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ ما اجلسکم، تم مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر یوں اجتماع لگا کے، یوں محفل لگا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ سنو صحابہ کا جواب کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہ مصطفیٰ کے اندر عرض کرتے گئے، عرض کرتے ما جلسنا الا ان نحمد اللہ تعالی علی توفیقہ علی الاسلام ومن علینا بک یا رسول اللہ۔ زولہ یا حضرت سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم یہ جو محفل لگا کے، اجتماع لگا کے مسجد کے اندر بیٹھے گئے، اے رب کے حبیب ہمارے یہاں آنے کا، مل بیٹھنے کا مقصد یہ گئے ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لا رہے گئے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے گئے۔ اے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے گئے، اللہ کا شکر بجا لا رہے گئے۔ اے مولا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ومن علینا بک یا رسول اللہ، اور اس بات پہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہے گئے، اللہ کا شکر بجا لا رہے گئے کہ اس مالک و مولا نے ہمیں اپنا سونا محبوب عطا فرمایا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کے صحابہ کہہ رہے ہیں۔ آقا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو محفل لگی ہے نا، اس محفل کا مقصد، ٹائٹل یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کی حمد و ثنا اور شکر بجا لا رہے گئے کہ اس نے ہمیں مسلمان بھی بنایا ہے اور اپنا سونا محبوب دے کے ہمیں محبوب کو امتی اور غلام بھی بنایا۔ اور آج میں اور آپ بھی اسی مقصد کے لیے بیٹھے گئے۔ ہم بھی جب محفل میلاد سجاتے ہیں ہمارا بھی یہی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ نے جو حضور کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہم اس پر شکر بھی بجا لاتے گئے، اللہ کے اس احسان کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ اور حضور جو نعمت عظمیٰ بن کے ہمارے درمیان تشریف لائے، ہم اس نعمت عظمیٰ کا ذکر اور چرچا بھی کرتے گئے، اللہ کا شکر بھی بجا لاتے ہیں۔ ہم بھی کلیا کریا، بستی بستی، وادی وادی، نگر نگر، گھوم گھوم کے ایک ہی اعلان کرتے گئے، ایک ہی ذکر کرتے ہیں، ایک ہی بات کہتے ہیں کہ فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، فضل رب
آج 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے، عام دن نہیں ہے، معمولی دن ہے، عظیم دن ہے۔ آج کوئی بندہ خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہر زبان حرکت میں آئے، ہر زبان پہ حضور کی نعت جاری ہو ساری ہو جائے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا یہ فضل رب چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، یہ مل گئے مصطفیٰ۔ یہی مقصد صحابہ کا بھی تھا، یہی مقصد ہمارا بھی ہے۔ صحابہ بھی اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے، اللہ کے احسان کو یاد کر رہے تھے، اس نعمت عظمیٰ کا چرچا کر رہے تھے۔ آج ہم بھی اسی مقصد کے لیے یہ سارا اہتمام کرتے ہیں، یہ سارے انتظام کرتے ہیں، اسی مقصد کے لیے محفل میلاد سجاتے ہیں۔ اب اگلی بات سنو، میرے آقا نے فرمایا صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے مقصد بیان کیا، وجہ بیان کی۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ قسم اٹھاؤ، کیا اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے رب کے سونے حبیب، قسم بخدا یہی مقصد ہے، یہی مشن ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں، کوئی دوسرا مشن نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سنو، میں نے قسم اس لیے نہیں دی مجھے تم پہ یقین نہیں ہے یا اعتبار نہیں ہے۔ فرمایا نا نا اے صحابہ قسم اس لیے دی ہے، تم یہاں محفل لگا کے اجتماع لگا کے بیٹھے ہو، یا اللہ کے احسان کو یاد کر رکھے گو، شکر بجا لا رکھے گو۔ فرمایا صحابہ ادھر تم نے محفل لگائی ہے، ادھر عرش بری پہ رب العالمین تمہارا یہ عمل دیکھ کے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ فرمایا ادھر تم محفل لگا کے حضور کی باتیں کر رہے ہو، حضور کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کے احسان کا شکر بجا لا رکھے ہو، تمہارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ اللہ رب العالمین عرش بری پہ فرشتوں کے سامنے تمہارے اس عمل کو یاد بھی کر رہا ہے، اس پر فخر و اباحت بھی فرما رہا ہے۔ تو پتا چلا جہاں پہ محفل میلاد سجتی ہے، حضور کی باتیں ہوتی ہیں، حضور کے تذکرے ہوتے ہیں، نعمت عظمیٰ کا ذکر اور چرچا اور اللہ کی نعمت کا شکر بجا لایا جاتا ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ادھر حضور کے دیوانے، حضور کے غلام یہ عمل کرتے ہیں، ادھر کائنات کا رب خوش بھی ہو جاتا ہے، فرشتوں کے سامنے اس عمل کو یاد بھی کرتا ہے، فخر بھی فرماتا ہے، اباحت بھی فرماتا ہے۔ میں نے کہا لوگو جب یہ عمل رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہے، پھر ہم یہ عمل کیوں نہ کریں؟ ہم پھر بازاروں کو کیوں نہ سجائیں؟ ہم گلیوں کو کیوں نہ سجائیں؟ ہم محفل میلاد کیوں نہ سجائیں؟ حضور کی آمد کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ ہم حضور کی آمد کے چرچے کیوں نہ کریں؟ ہم دنیا والوں کو کیوں نہ بتائیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے چاہیے، مل گئے۔ یہ حضور کے ذکر کی محفل کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بندہ حضور کے ذکر کی محفل سجاتا ہے، کائنات کا رب خوش ہو جاتا ہے، مدینے کے تاجدار خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ اور جو اللہ کے احسان کو یاد رکھیں، اللہ کے احسان کا ذکر کریں، اس نعمت کو تذکرہ اور چرچا کریں، اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ یار عام نعمت کا بندہ شکر بجا لائے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، نعمتوں کو گھٹاتا نہیں، نعمتیں چھینتا نہیں، اللہ نعمتوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو وہ نعمت جو اللہ نے ساری نعمتوں سے اعلیٰ نعمت اور اصل نعمت بنائی ہے، جو ساری نعمتوں میں سے اعلیٰ نعمت ہے، جسے ہم نعمت عظمیٰ کہتے ہیں، بندہ اس نعمت عظمیٰ پر شکر بجا لائے تو میرا رب کیوں نہیں راضی ہوگا، میرا رب کیوں نہیں خوش ہوگا۔ اس لیے یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جس پر رب کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، مدینے کے تاجدار کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔
فرما لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرما مومنوں پر۔ یا اللہ کب؟ فرما اذ بعث فیہم رسولا، احسان تب فرمایا جب میں نے مومنوں کے درمیان اس کائنات کے اندر اپنا سونا محبوب مبعوث فرمایا، اپنے سونے رسول کو بھیجا ہے۔ قابل توجہ بات ہے، یاد رکھنا بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو، بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے۔ میں اگر یہ بات کہوں کہ میں نے فلاں کو درکوٹ بھیجا ہے، اب اس کا مطلب یہ کہ پہلے یہاں پہ موجود تھا یا آؤٹ آف درکوٹ تھا، کسی اور شہر میں، کسی اور علاقے، کسی اور بستی میں تھا، درکوٹ نہیں تھا، میں نے باہر سے اس کو درکوٹ شہر کے اندر بھیجا ہے۔ اس کا مطلب ہے بھیجا تب ہے جب پہلے وہاں نہیں تھا بلکہ کسی اور مقام پہ تھا۔ اب اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے سونے رسول کو بھیجا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پہلے بھی کہیں نہ کہیں پہ موجود تھے، حضور پہلے بھی کہیں نہ کہیں پہ موجود تھے، پھر وہاں سے رب نے اپنے حبیب کو کائنات میں، دنیا میں اور مومنوں کے درمیان بھیجا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور پہلے کہاں پہ موجود تھے، کہاں پہ موجود تھے؟ اس سوال کا جواب حضور کی حدیث سے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، پوری امت مسلمہ کا سوال اور حل کر دیا، مسئلہ حل کر دیا۔ جناب جابر بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب العالمین نے جب اس کائنات کو بنایا ہے، کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے؟ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے، اس دنیا کو بنانے سے پہلے، زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا ہے؟ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور، فرمایا ہے جابر اللہ نے اس ساری کائنات کو بنانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے، کائنات بنی بعد میں، اللہ نے اس سے پہلے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ کائنات بنائی بعد میں، نور حضور کا بنایا پہلے، زمین بنائی بعد میں، نور بنایا پہلے، آسمان بنائے بعد میں، حضور کا نور بنایا پہلے، سورج بنایا بعد میں، حضور کا نور بنایا پہلے، تارے بنائے بعد میں، نور بنایا پہلے، چاند بنایا بعد میں، نور بنایا پہلے، پہاڑ بنائے بعد میں، نور بنایا پہلے، یہ جمادات و نباتات بنائے بعد میں، نور بنایا پہلے، یہ حیوانات بنائے بعد میں، نور بنایا پہلے، انسان بنائے بعد میں، نور بنایا پہلے، یہ شجر و غجر بنائے بعد میں، نور بنائے پہلے، یہ ہوائیں خلائیں اور فضائیں بنائی بعد میں، نور بنایا پہلے، ساری کائنات بنی بعد میں، نور بنا پہلے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، کتنا عرصہ گزرا تھا کہ پہلے نور بنایا، پھر اس کے بعد زمین و آسمان اور ساری کائنات بنائی ہے، فاصلہ کتنا ہے؟ اور ایک اور روایت سنتے جاؤ، نشر الدیب کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں امام زین العابدین جو بیٹے ہیں امام حسین کے، امام حسین جو بیٹے مولا علی کے، امام زین العابدین سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ روایت میں نے اپنے ابا حضور امام حسین سے سنی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں یہ روایت میں نے جناب مولا علی شیر خدا سے سنی ہے۔ جناب مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کائنات والو کنت نورم بین یدی ربی قبل خلق آدم بیاربات عشر الف عام۔ اے کائنات والو اللہ نے ابھی جناب آدم کی تخلیق نہیں فرمائی تھی، ابھی آدم بنے نہیں تھے، اللہ نے آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے مجھے بنایا ہے۔ کنت نوران، فرما بھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، آدم کی تخلیق سے بھی 14,000 سال پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ میرا نور 14,000 سال پہلے، آدم سے بھی 14,000 سال پہلے موجود تھا۔ یہ روایت نقل کر کے اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ وہ تعداد ہے، یہ وہ گنتی ہے جو ہم تک پہنچی ہے، اور لازم نہیں ہے کہ صرف 14,000 ہی ہوں، اس سے زیادہ کا عرصہ بھی ہو سکتا ہے۔
سے 14,000 سال ہی نہیں لازم ہے بلکہ اس سے زیادہ عرصہ بھی میں نے کہا میں روایت دیتا ہوں اس سے بھی زیادہ والی میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ جبرائیل امین فرشتوں کا سردار روح الامین آئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے، تیری ایج کتنی ہے، تو کتنے عرصے کا ہے؟ جناب حضرت جبرائیل امین ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں اے مدینے کے تاجدار، اے ودھا کے مکھڑے والے، اے واللیل کی زلفوں والے، اے لم نشرح کے سینے والے، مجھے اپنی عمر کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، اپنی زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، ہاں ایک آئیڈیا ہے، ایک اندازہ ہے۔ آقا نے فرمایا جبرائیل بتا وہ کیا آئیڈیا ہے، وہ کیا اندازہ ہے؟ جناب جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر کا تو نہیں پتا، ہاں اتنا جانتا ہوں چوتھے حجاب میں ایک ستارہ طلوع ہوا کرتا تھا پھر غروب ہو جاتا تھا، اور جب غروب ہو جاتا تھا پھر اس کے 70,000 سال کے بعد، 24 گھنٹوں کے بعد نہیں، ایک ہفتے کے بعد نہیں، مہینے یا سال کے بعد نہیں، فرما جب غروب ہوتا تھا پھر 70,000 سال کے بعد دوبارہ طلوع ہوتا تھا۔ جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا میں نے اپنی زندگی کے اندر اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ ستارہ چوتھے حجاب میں طلوع ہوتا تھا، 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، ایک بار طلوع ہوا غروب ہو گیا پھر 70,000 سال کے بعد آتا، پھر غروب ہوتا پھر 70,000 سال کے بعد آتا تھا۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آئے ہیں میرے آقا حضور مسکرانا شروع ہو گئے، زور اللہ یا حضور سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا جبرائیل امین وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل امین سن وہ جو ستارہ تو نے زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ تھا، وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں محمد مصطفیٰ تھا، وہ میرا نور انور تھا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ میرے آقا حضور سرکار مدینہ بتا رہے ہیں۔ اب نکالیں اپنے اپنے موبائل، اپنے اپنے کیلکولیٹر اور کلیکشن کرنا شروع ہو جائیں، 70,000 کو 72,000 سے ملٹیپلائی کریں نا، پھر دیکھیں کیا رزلٹ آتا ہے، کتنے دن بنتے ہیں، کتنے مہینے بنتے ہیں، کتنے سال بنتے ہیں، کتنی صدیاں بنتی ہیں۔ آئے حضور ہزاروں سال پہلے، آدم کی تخلیق سے بھی پہلے، کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے میرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا تھا جملہ کہ اس بعث فیہم رسول، اللہ نے بھیجا ہے حضور کو، بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو ابھی اللہ نے بنا کے نہیں بھیجا بلکہ حضور کے نور کو اللہ نے تو کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی بنا ڈالا تھا، لاکھوں سال پہلے اللہ نے حضور کے نور کو بنا دیا تھا، اور پھر وہی نور جب اللہ نے جناب آدم کو تخلیق فرمایا وہی نور جناب آدم کی پیشانی میں چمکنا شروع ہو گیا، اور پھر اللہ نے اسی نور کو آدم کی پشت سے اللہ نے پھر پشت در پشت منتقل فرمایا۔ وہی نور جو اللہ نے لاکھوں سال پہلے کائنات کی تخلیق سے، لاکھوں سال پہلے آدم کی تخلیق سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے بنایا تھا، وہی نور جناب آدم کی پشت سے چلا، جناب شیش کی پشت تک پہنچا، جناب شیش سے پھر پشت در پشت چلتے ہوئے جناب نوح علیہ السلام تک پہنچا، پھر جناب نوح علیہ السلام سے ہوتا ہوا پشت در پشت چلتا ہوا جناب ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچا، جناب ابراہیم خلیل اللہ سے پھر وہی نور پشت در پشت چلتے ہوئے ماد تک پہنچا، ماد سے پھر چلتا ہوا ندر تک پہنچا، ندر سے چلتا ہوا الیاس تک پہنچا، الیاس سے چلتا ہوا مدرکہ تک پہنچا، مدرکہ سے چلتا ہوا خزیمہ تک پہنچا، خزیمہ سے چلتا ہوا کنانہ تک پہنچا، کنانہ سے چلتا ہوا ندر تک پہنچا، ندر سے چلتا ہوا فار تک پہنچا، فار سے چلتا ہوا غالب تک پہنچا، غالب سے چلتا ہوا لوئی تک پہنچا، لوئی سے چلتا ہوا کعب تک پہنچا، کعب سے چلتا ہوا مرہ تک پہنچا، مرہ سے چلتا ہوا کلاب تک پہنچا، کلاب سے چلتا ہوا قصی تک پہنچا، قصی سے چلتا ہوا عبد مناف تک پہنچا، عبد مناف سے چلتا ہوا جناب ہاشم تک پہنچا، ہاشم سے چلتا ہوا جناب عبد المطلب تک پہنچا، عبد المطلب سے وہی نور مصطفیٰ جناب سیدنا عبداللہ کی پشت انور کے اندر منتقل ہوا، پھر جناب سیدنا عبداللہ کی پشت سے وہ نور انور حضور کی ماں سیدہ آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا ہے۔
جناب آدم سے چلا جناب عبداللہ تک آیا اور جناب عبداللہ سے پھر جناب سیدہ آمینہ کے بطن اطہر کے اندر منتقل ہوا اور جناب سیدہ آمینہ فرماتی جب حضور کا نور انور میرے بطن کے اندر آیا نا میری کیفیت میرا انداز ہی بدل گیا. زول یا حضرت سبحان اللہ. جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب حضور کا نور انور میرے بطن اطہر کے اندر آیا میری کیفیت بدل گئی, انداز بدل گیا, میرے حالات بدل گئے. اے سیدہ آمینہ کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کائنات والوں میں جن رستوں سے گزرتی تھی یہ شجر و خجر مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے. شجر و حجر سلامیاں دیا کرتے تھے. ہر طرف سے صدا بلند ہو جاتی تھی السلام علیکہ یا ام رسول اللہ, او نبی کی ماں تم پہ سلام ہو. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں پھر وقت گزرتا گیا, ہر مہینہ مکمل ہوتا, اللہ کے ایک نبی آتے آ کر مجھے مبارک بادیں دیتے. 2 ماہ اس نور کو میرے بطن اطہر کے اندر گزرے, ہر ماہ اللہ کے نبی نے آ کر مجھے مبارک بادیں دی. وقت گزرتا چلا گیا حتیٰ کہ 9 ماہ مکمل ہو گئے. حضور کی ولادت والی گھڑیاں قریب آ گئی, حضور کی ولادت والے لمحات قریب آ گئے, حتیٰ کہ وہ رات آئی جس رات حضور کی جلوہ گری ہونی تھی, حضور کی آمد ہونی تھی, حضور کی ولادت باسعادت ہونی تھی. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں لوگوں اس رات میں گھر کے اندر اکیلے تھی, کمرہ بند تھا, گھر میں اکیلی, کمرے میں اکیلی. میں کیا دیکھتی ہوں, اچانک میرے گھر کا دروازہ کھل گیا. میں نے کیا دیکھا, 4 لمبے لمبے قدوں والی سونی سونی صورتوں والی عورتیں میرے کاشانے کے اندر آئی. میں دیکھ کے حیران و شجدہ رہ گئی. آدھی رات کو یہ 4 عورتیں کون ہیں, میرے قبیلے کی نہیں, علاقے کی نہیں, مکے کی نہیں, یہ کون ہے, کہاں سے آئی ہیں. میں نے پوچھا آنے والی ہو کون ہو, میرے کاشانے میں کیوں آئی ہو. ایک کہنے لگی انا حوا, دوسری کہنے لگی انا حاجرہ, تیسری کہنے لگی انا مریم, چوتھی کہنے لگی انا آسیہ. آنے والی ہو کیوں آئی ہو. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہنے لگی آمینہ آج تیرے گھر میں رب کے حبیب کا میلاد ہونے والا ہے. رب نے ہمیں اپنے محبوب کی دائیاں بنا کر بھیجا ہے. آج تیرے گھر میں رب کے محبوب کی جلوہ گری ہونے والی ہے, رب نے ہمیں اپنے محبوب کی دائیاں بنا کر بھیجا ہے. سیدہ آمینہ فرماتی پھر وقت گزرتا چلا گیا. ایک دائی میرے سرانے بیٹھ گئی, ایک میرا سر دبانے لگ گئی, ایک میرے کندھے دبانے لگ گئی, ایک میرے ہاتھ میرے پاؤں دبانا لگ گئی. فرماتے وقت گزرتا گیا, تھوڑی دیر گزری, میں نے کیا دیکھا, میرے کمرے کے اندر نا سبز سبز رنگ کے سبز سبز پروں والے پرندے چہچہانے لگے. میں حیران ہو گئی یہ پرندے میرے کمرے کے اندر میرے کاشانے کے اندر کہاں سے آ گئے. اور سیدہ آمینہ فرماتی پھر تھوڑی دیر گزری, جب میں نے نگاہ دوڑائی میں نے دیکھا وہ مشرق کے اوپر بھی جھنڈا لہرا رہا ہے, ایک مغرب کے اوپر جھنڈا لہرا رہا ہے, اور ایک کعبے کی چھت کے اوپر جھنڈا لہرا رہا ہے. آج لوگ پوچھتے تم جھنڈے کیوں لگاتے ہو, جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو. سیدہ آمینہ فرماتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا شرق و غرب کے اوپر اور کعبے کی چھت پہ جھنڈے لہرا رکھے گئے. اور پتہ ہونا چاہیے جھنڈے لگائے کس نے. یہ جھنڈے لگانے والا کوئی دنیا کا بندہ نہیں تھا, یہ فرشتوں کا سردار جبرائیل امین تھا. اور یہ جھنڈے آئے جنت سے, جھنڈے بھیجے رب نے, رب جھنڈے بھیج رہا ہے, جبرائیل امین لگا رکھے گئے. میں نے کہا اگر ہم سے پوچھتے ہو یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو, پہلے جبرائیل سے جا کے پوچھو نا جبرائیل نے جھنڈے کیوں لگائے. ہم سے پوچھتے ہو جھنڈے کیوں لگاتے ہو, پہلے رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرو نا مولا تو نے جھنڈے کیوں لگوائے گئے. رب نے جھنڈے لگوا کے, جبرائیل نے جھنڈے لگا کے بتا دیا ہے کائنات والو یہاں کوئی عام ہستی نہیں, یہ تو رب کے حبیب کا میلاد ہونے والا ہے. اور رب کے حبیب کا جہاں میلاد ہوتا ہے پھر دھوم دھام کے ساتھ ہوتا ہے. تو سیدہ آمینہ فرماتی ہے میں نے خود دیکھا جھنڈے. اور پھر سیدہ آمینہ فرماتی پھر سفید رنگ کا ایک پرندہ میرے کمرے کے اندر آیا اور اپنے سفید نورانی پروں کو میرے جسم کے ساتھ مس کیا. فرماتے ہیں جو خوف تھا, جو روب تھا, جو ڈر تھا نا دل میں, میرا دل اتنا مضبوط ہو گیا کہ سارا خوف, سارا روب اور سارا وہ خوف چلا گیا. اور سیدہ آمینہ فرماتی پھر چند لمحے گزرے, صبح صادق کا وقت قریب آیا, صبح صادق کا وقت قریب آیا, رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا, تارے جا رہے تھے اجالا آ رہا تھا. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں خرج منی نور, مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا ہے.
مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا ہے، خرج منی نور، فرماتے ہیں مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا ہے، اضاءت لہ قصور الشام، ایسا نور ظاہر ہوا، ایسا نور مجھ سے خارج ہوا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے شام اور بصرہ کے محلات کو بھی اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا۔ اب آپ اندازہ کریں سیدہ آمینہ مکے کے اندر اپنے بند گھر کے اندر بند کمرے کے اندر ہیں اور فرماتی ہیں کہاں مکہ اور کہاں شام، کہاں مکہ اور کہاں بصرہ، فرماتی ہیں بند کمرے کے اندر بیٹھ کے شام اور بصرہ کے محلات کو ملاحظہ فرما لیا۔ یعنی اللہ نے سارے حجابات اٹھا دیے، سارے پردے ہٹا دیے، حضور کی ولادت ہوئی، اتنا نور ہوا، اتنا اجالا آیا کہ اللہ نے سارے حجابات کو اٹھا کے مجھے شام اور بصرہ کے محلات بھی دکھا دیے۔ اور سیدہ آمینہ فرماتی ہیں پھر میرے لال کی ولادت ہوئی، خرج منی نور اضاءت لہ قصور الشام، فرماتے ہیں شام کے محلات بھی روشن ہو گئے اور میں نے بصرہ کے محلات کو بھی دیکھ لیا ہے۔ اور سیدہ آمینہ نے پھر جب اپنے لال کو دیکھا نا، اپنے لال کو دیکھا، سیدہ آمینہ مسکرانا شروع ہو گئی۔ اور ہر ماں اپنے بیٹے کو جب دیکھتی ہیں پہلی بار، جب اس حسن و جمال کو دیکھتی ہے، اس کی صورت اور صورت کو دیکھتی ہے، تو یقیناً ماں کے دل میں خوشی کی لہر پیدا ہوتی ہے۔ اب سیدہ آمینہ نے دیکھا، خوش ہو گئی، لیکن چند لمحے چند گھڑیاں گزری نا، سیدہ آمینہ کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسنا شروع ہو گئے۔ پہلے خوشی کے محسوس ہوئی، پھر ساتھ ہی غم لائق ہو گیا، آنکھوں میں چھم چھم آنسو جاری ہو گئے۔ پوچھا گیا سیدہ آمینہ رو کیوں رہی ہو؟ بچے کی ولادت اور یہاں پر لوگ خوشیاں مناتے، دھومیں مچاتے اور تم رو رہی ہو۔ سیدہ آمینہ کا ایک ہی جواب تھا، فرماتی ہیں خوشی تو اس بات کی تھی کہ اللہ نے بے مثل و بے مثال محبوب عطا فرمایا، بے مثل و بے مثال اور لاجواب بیٹا عطا فرمایا ہے۔ رو اس لیے رہی ہو نا چونکہ یہ بچہ یتیم میں پیدا ہوا ہے، کاش اس کے سر پہ باپ کا سایہ شفقت ہوتا، کاش اس کے سر پہ باپ کا سایہ شفقت ہوتا تو ہماری خوشیاں اور بھی دوبالا ہو جاتی، ہماری خوشیاں اور بھی دوبالا ہو جاتی۔ اب سیدہ آمینہ کے جب آنکھوں سے یہ آنسو نکلے اور یہ جملے نکلے نا، رب العالمین کے فرشتے بارگاہ خداوندی کے اندر حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں مولا تو نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے اور یتیمی کی صورت میں یتیم بنا کر بھیجا ہے، تو تیرا محبوب ہمیشہ یتیم رہے گا، تو نے یتیم بنا کر بھیجا ہے۔ آواز قدرت آئی، اے سونے ہو، اے میرے فرشتوں، میرے محبوب کو یتیم نہیں کہنا، انا لہو ولیٌ وحافظ، فرما میرے فرشتوں سنو، میرا محبوب یتیم بن کے نہیں گیا ہے بلکہ اس محبوب کا ولی بھی میں ہوں، اس کا محافظ بھی میں ہوں، ساری زندگی اس کی کفالت بھی میں کروں گا اور اس کی حفاظت بھی میں رب العالمین فرما تم یہ دیکھتے ہو کہ سر پہ باپ کا سایہ نہیں، اور میں نے تو اپنے محبوب کو اتنا بے مثال بنایا ہے، میں نے تو محبوب کے جسم کا سایہ بھی نہیں بنایا۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ جسم کا بھی سایہ نہیں، سر پہ باپ کا بھی سایہ نہیں۔ فرما کائنات والوں کو بتانا چاہتا تھا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہ میں نے رب کے محبوب کو پالا ہے، ان کی کفالت کی ہے، ان کی پرورش کی ہے۔ فرما میں کسی کا احسان اپنے محبوب کے سر پہ چڑھانا نہیں چاہتا تھا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہ میں نے پرورش کی ہے، اس لیے میں نے جسم کا سایہ بھی نہیں بنایا، سر پہ باپ کا سایہ بھی نہیں رکھا تاکہ کوئی احسان نہ جتلائے، اس لیے صبح قیامت تک اس محبوب کی کفالت بھی میں کروں گا، اس محبوب کی حفاظت بھی میں کروں گا، اپنے محبوب کو میں پالوں گا اور ساری کائنات کو میرا محبوب پالے گا۔ اس لیے سنو، میرے محبوب کو یتیم نہیں کہنا، میرا محبوب یتیم بن کے نہیں، در یتیم بن کر آیا۔ یہ یتیم بن کے نہیں، یہ تو یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا بن گیا ہے، میں نے اس کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔